الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کھانے پینے کے آداب۔ کل کے درس میں پہلا ادب جو بتایا گیا تھا وہ یہ کہ کوئی بھی چیز ہم کھائیں یا پئیں تو اس سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کر کے ہم کھائیں پئیں، کیونکہ کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا خالق اللہ ہے۔ ہم زمین کے اندر ایک دانہ گاڑ کے آتے ہیں، اس ایک دانے سے 100 دانے 700 دانے پیدا کرنے والی ذات صرف ایک ہے، اللہ کی ذات۔ پینے کی جو چیزیں ہم مشروبات ہے پیتے ہیں، پانی ہے یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔ تو جس رب نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اسی رب کے نام سے ہم ان چیزوں کو کھائیں، یہ پہلا ادب ہے۔ آج کے درس میں جو دوسرا ادب سکھایا جائے گا وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہم بیٹھ کر کھائیں، یہ دوسرا ادب ہے۔ آج مغربی تہذیب جو کھڑے ہو کر کے کھانے اور پینے کو ادب سمجھتے ہیں، مشرقی تہذیب میں بھی دھیرے دھیرے وہ سرایت کر رہی ہے۔ اور مشرقی جو تہذیب تھی اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو مشرقی تہذیب کی بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری اچھائیاں مذہب اسلام سے ملتی جلتی ہیں، مگر مشرقی تہذیب دھیرے دھیرے مغلوب ہوتی جا رہی ہے مغربی تہذیب کے آگے۔ بیٹھ کر کے کھانا اور بیٹھ کر کے پینا یہ ہماری مشرقی تہذیب ہے۔ یہ بیٹھ کے کھانا پینا یہ ادب کا متقاضی ہے، بیٹھ کے کھانا اور پینا یہ اخلاقیات ہے، اور کھڑے ہو کر کے کھانا یہ مغربی تہذیب ہے، نہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے اور یہ حفظان صحت کے خلاف ہے، اور تمام طرح کی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ آپ اگر میڈیکل ریسرچ کے مطابق اگر دیکھیں گے، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ سرچ کریں گے کہ کھڑے ہو کر کے کھانے اور پینے کے کیا کیا نقصانات ہیں، تو بہت سارے نقصانات آپ کو اس سے ملیں گے۔ تو بہرحال ادب یہ ہے اور اسلامی طریقہ یہ ہے کھانے اور پینے کا کہ بیٹھ کر کے ہی کھایا جائے، بیٹھ کر کے ہی پیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے اندر 2024 نمبر کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب الرجل قائما، کہ اللہ کے نبی نے آدمی کو کھڑے ہو کر کے پینے کی کوئی چیز پینے سے منع فرمایا ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر کے کھائے، کھڑے ہو کر کے پیے، اس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم ہی کے اندر کتاب الاشربہ کی 2024 نمبر ہی کی دوسری حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما، اللہ کے نبی نے ڈانٹ لگائی ہے ایسے لوگوں کو جو کھڑے ہو کر کے کھاتے پیتے ہیں، یعنی جو لوگ کھڑے ہو کر کے کھاتے اور پیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے ڈانٹا ہے اور منع کیا ہے۔ قال قتادۃ لانس فالاکل، اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت قتادہ رحمہ اللہ جو ایک تابعی ہیں، یہ اپنے استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کے پینا منع ہے تو کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہم کھانے کی چیز کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا ذالک اشر او اخبث، جب پینے کی چیز کھڑے ہو کر کے پینے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ڈانٹا ہے، تو پھر کھانے کی چیز کھڑے ہو کر کے کھانا یہ تو اور بھی بری چیز ہے، او اخبث، یا اور اس سے گندی چیز ہے۔ اشر یا اخبث کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ ایک تیسری حدیث ہے جو صحیح مسلم ہی کے اندر موجود ہے کتاب الاشربہ میں 2026 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشربن احد منکم قائما، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر کے
پینے کی کوئی چیز نہ پیے، پینے والی چیزیں کھڑے ہو کر کے نہ پیے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، لا یشربن، ہرگز کھڑے ہو کر کے نہ پیے۔ فمن نسیا، لیکن اگر کوئی بھول کر کے پی لے، جان بوجھ کے نہیں، بھول کے اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پی لے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیستقی، اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے، جو کچھ پیا ہے اس نے کھڑے ہو کر کے، اسے چاہیے کہ قے کر دے۔ اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں قے کرے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، 8003 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یشرب قائما، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا جو کھڑے ہو کر کے پی رہا تھا، پینے کی کوئی چیز تھی، وہ کھڑے ہو کر کے پی رہا تھا۔ قال قہ، تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کہ جو کچھ تم نے پیا ہے اس کو قے کر دو۔ قال لما، تو اس نے فرمایا، اس نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے وجہ بتائی، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسرک ان یشرب معک الہر، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے ساتھ تمہارے برتن میں ایک ہی ساتھ ایک بلی پیے؟ یعنی ایک ہی گلاس میں، ایک ہی برتن میں ایک طرف سے تم پیو اور ایک طرف سے بلی جو ایک جانور ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ ایک طرف سے وہ پیے ایک طرف سے تم پیو؟ قال اللہ، کہا نہیں اللہ کے نبی میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ، تو یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ ابھی اس نے پیا ہے، اس نے تمہارے ساتھ ابھی پیا ہے، من ہوا شر منہ، جو اس سے برا ہے، الشیطان، یعنی شیطان نے پیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پیتا ہے پینے کی کوئی چیز، تو اس کے ساتھ شیطان بھی پیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے نہ پیو، کھڑے ہو کر کے نہ کھاؤ، بلکہ کوئی بھی چیز کھاؤ پیو تو بیٹھ کر کے کھاؤ، یہ ادب ہے، اور یہ حفظان صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر کے کھائیں گے تو نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی حدیثیں بھی ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے بھی پیا ہے۔ جیسے پہلے کے دور میں، آج کے دور میں تو فریج اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹھنڈے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن پہلے کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ پہلے کے دور میں صحابہ کرام کے زمانے میں چمڑے کا تھیلا بنا کر کے اور اس میں لوگ پانی ڈال کے ہوا میں لٹکا دیتے تھے، ہوا لگنے سے وہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا اور اس کو پیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمڑے کا ایک برتن تھا جو ہوا میں لٹکا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی برتن نہیں ملا تو اللہ کے نبی نے اسی سے ایسے اڈھیل کر کے پینا شروع کر دیا کھڑے کھڑے۔ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حج پہ گئے ہوئے تھے تو زمزم کا پانی اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیا۔ بہت سارے لوگ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے ہی پینا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے زمزم کا پانی اس وقت کھڑے ہو کر کے پیا۔ کیوں پیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بیٹھنے کے لائق وہ زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی چاروں طرف تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ یہ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ بہرحال علماء کرام نے اس کا استدلال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی عذر ہے آپ کے پاس، آپ بیٹھ کر کے نہیں کھا سکتے، بیٹھ کے نہیں پی سکتے، یا کہیں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر بیٹھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کھڑے ہو کر کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ لیکن جو معمول ہے، اللہ کے نبی کی جو عادت مبارکہ ہے وہ یہی کہ اللہ کے نبی ہمیشہ بیٹھ کر کے ہی کھاتے تھے، ہمیشہ بیٹھ کر کے ہی پیتے تھے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بھی عادت بنانی چاہیے۔ لیکن کہیں ایسی نوبت آ جائے کہ بیٹھنے کے لائق وہ جگہ نہیں ہے تو ہم کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کو جواز کا فتویٰ نکالا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بہرحال یہ دوسرا ادب تھا کہ کوئی بھی چیز کھائیں اور پئیں تو بیٹھ کر کے ہی کھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی بھی چیز کھانے اور پینے کے سلسلے میں بیٹھ کے کھانے پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے مطابق
اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس میسیج کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔